اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی جو ہے مجھے اور آپ کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو سورت پڑھی گئی اس کا نام سورۃ القدر ہے۔ سورۃ القدر کو سورۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ قدر کے ایک معنی ہے حکم اور کسی چیز کے نافذ کرنے کے۔ اللہ تبارک و تعالی شب قدر میں فرشتوں کو آئندہ رمضان تک ہونے والے حکم جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اس وجہ سے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ بیان کی کہ قدر کے معنی جو ہے وہ مرتبے اور منزلت کے ہیں، سب بولتے ہیں نا قدر و منزلت، تو یہ رات چونکہ اللہ کے نگاہ میں قدر و منزلت والی ہے، اس رات میں عبادت کرنے والا آدمی قدر و منزلت والا ہے، اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت قدر اور منزلت والی ہے، اس معنی کر کے سورۃ القدر اور اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ ابو بکر وراق فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا، جو قدر والی کتاب ہے، منزلت والی کتاب ہے۔ فرشتے لے کر آئے، یہ قدر و منزلت والے فرشتے ہیں۔ جس امت پر یہ کتاب آئی وہ امت قدر و منزلت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ کہا لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر، تو کہا یہ تینوں مرتبے والی چیز ہے، اس معنی کر کے اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے سردار حضرت آدم علیہ السلام ہیں، عربوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طریقے سے رومیوں کے سردار حضرت صہیب رومی ہیں، اسی طریقے سے فارس کے سردار حضرت سلمان فارسی ہیں، حبشہ کے سردار حضرت بلال حبشی ہیں، کتابوں میں سردار قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی صورتوں کی سردار سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کی سردار اس میں ایک آیت الکرسی ہے، وہ ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو ہے مچھلیوں کی سردار وہ مچھلی ہے جس میں یونس علیہ السلام جس کے پیٹ میں رہے تھے۔ اونٹنیوں کے سردار وہ اونٹ حضرت صالح علیہ السلام والی اونٹنی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے پتھروں کا سردار حجر اسود ہے جو لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے راتوں کے سردار جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے، اس کا یہ مرتبہ اور منزلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کی جو ہے مجھے اور آپ کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر آگے یوں کہا کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتے فرماتے ہیں کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہ فرشتے تو یہ نبیوں پر وحی لے کر آتے تھے، لیکن اب جو ہے فرشتے لیلۃ القدر میں امت محمدیہ پر سلام لے کر آتے، اس لیے کیا کہا سلام حتی مطلع الفجر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ فرشتے
اور روح القدس یعنی جبرائیل امین آتے ہیں زمین کے اوپر، کیا کرتے ہیں کہ سراپا سلام ہے یہ رات، اس امت کو سلام بھیجتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ یہ کتنی بابرکت رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ مکانوں میں سردار بیت اللہ شریف ہے، وادیوں کا سردار بیت المقدس ہے۔ تو یہ جو ہے لیلۃ القدر، سورۃ القدر ہے۔ یہ کب آتی ہے؟ آپ سن رہے ہیں تعلیم میں بہت سارے اقوال سنے کہ یہ جو ہے کیوں اللہ نے دیا، دینے کی وجہ کیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا کہ پہلی امت نے جو ہے اتنی عمریں پائی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا عمر جو ہے وہ کم محسوس ہوا، کم سمجھا، تو جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے یہ حکم لے کر کہ خیر من الف شہر، آپ کو ایک ایسی رات دی جا رہی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تذکرہ ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی یہ رات بھر عبادتیں کرتا اور دن کے اندر جو ہے یہ اللہ کے راستے میں جاتا، اور برسہ برس اس نے یہ کام کیا تو اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات عطا فرمائی۔ حضرت علی اور حضرت عروہ یہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہما کہ بنی اسرائیل میں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے جو ہے 80 برس ایسی عبادت کی، 80 سال، جس میں ذرہ برابر بھی جو ہے وقت ادھر ادھر نہیں ہوا۔ تو یہ جب صحابہ نے سنا اور تو تعجب ہوا کہ 80 سال تک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کو اس پر تعجب ہے، آپ کو ایک ایسی رات دی جا رہی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، یہ 80 سال آپ کو ایک رات دی جا رہی ہے جو 83 برس اور 4 مہینے کے برابر ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 ایئرس اور 4 ماہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی رات عطا فرمائی ہے۔ تو یہ بہت ہی برکت والی محترم شان اس امت ہی کو دیا ہے، اس سے پہلے کسی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا نہیں ہے۔ یہ رات گھومتی رہتی ہے، یہ رات جو ہے غیر رمضان میں بھی آتی ہے، لیکن جو ہے یہ بھی نقل کی گئی در منصور میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر غالباً راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے، اور اس میں 9 حروف میں نے آپ کو آگے بتلائے تھے، 9 کو 3 سے ضرب دیتے ہیں تو 27 بنتا ہے۔ ایسے بھی 7 کا عدد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 مثانی سورہ فاتحہ کی آیت 7 رکھی، جس کو میراث میں حصہ ملتا ہے وہ 7 جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 بنائے ہیں، 7 کا عدد بھی جو ہے ایک معنی رکھتا ہے، تو فرمایا 27 شب کو جو ہے یہ شب قدر ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں جو ہے علماء نے لکھا کہ اس رات کو انسان کو 3 حصے میں، جتنا دیر آپ کو جاگنا ہے، جتنی دیر عبادت کرنی ہے، تو اس میں 3 حصے کرنا ہے۔ ایک حصہ نوافل کا، ایک حصہ تلاوت اور ذکر کا، اور ایک حصہ دعا کا۔ اس کو 3 میں بانٹ دو کہ بھائی ہم کو جو ہے آج 2 گھنٹے عبادت کرنے ہیں، تو کہا 1 گھنٹہ آپ جو ہے اس میں 2 گھنٹے 120 منٹ ہوتے ہیں، تو 40 منٹ آپ تلاوت میں لگا دیں، 40 منٹ نوافل میں لگا دیں، اور 40 منٹ دعا میں لگائیں۔ اس کو 3 حصے میں لگا دیں۔ اس رات میں عام طور پر جو ہے لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح انسان کو روز پڑھنا چاہیے، نہیں تو ہفتے میں پڑھ لے، مہینے میں پڑھ لے، سال میں پڑھ لے، یا انسان زندگی میں ایک بار تو صلاۃ التسبیح ضرور پڑھے۔
صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت ہے، 4 رکعت میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ طریقہ بالکل آسان ہے، کھڑا ہونا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت کی نیت باندھتا ہوں، اللہ اکبر، آپ نے اللہ اکبر بول دیا۔ اب یہ منہ میرا کعبہ شریف واسطے اللہ تعالیٰ کے، آپ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے واسطے پڑھتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں پڑھتے، آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہی ہے، وہ بولنا ضروری نہیں ہے۔ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اب وہ بولے عربی میں بولنا ہے تو آپ کو آئے گا نہیں، نویت ان اصلی 4 رکعات صلاۃ التسبیح، تو مسئلہ ہو جائے گا، اب اس کو یاد کرنے میں آسان ہو جائے گی۔ تو سیدھا 4 رکعت، سیدھا ثنا پڑھنا ہے، ثنا کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 15۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت پڑھنی جیسی پڑھتے ہیں، پھر 10 مرتبہ واپس تیسرا کلمہ پڑھنا۔ کتنے ہو گئے؟ 25۔ پھر سیدھا ہم کیا کریں گے؟ رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جانے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ رکوع میں پہلے سبحان ربی العظیم سبحان ربی 3 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ کلمہ پڑھنا ہے 10 بار، تو کتنے ہو گئے؟ 35۔ پھر کھڑے ہوئے رکوع سے سجدہ میں جانے سے پہلے سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد بولنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 45۔ پھر سجدے میں گئے تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ، کتنے ہو گئے؟ 55۔ پھر جیسے ہی اٹھے 2 سجدے کے بیچ میں تو پھر پڑھنا ہے 10 مرتبہ، کتنے ہوئے؟ 65۔ پھر سجدہ کیا تو کتنے ہو گئے؟ 10 مرتبہ، 75 ہو گئے۔ پھر جب کھڑے ہوں گے تو واپس پڑھیں گے 15 مرتبہ، اور پھر جو ہے سورت ختم کرنے کے بعد 10 مرتبہ۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز قبول فرمائے گا۔ یہ پڑھیں گے، لیکن بعض جگہوں پہ ایسا لوگوں نے رولز بنا لیا کہ اس کو جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھنے لگے۔ فقہا نے جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس رات میں لوگ جو ہے مسجدوں کو لائٹنگ لگاتے ہیں اور اس کو سجاتے ہیں، یہ اسراف اور فضول خرچی میں داخل ہے، جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ٹھیک اسی طریقے سے لوگ شب قدر کے نام کی مستقل دعا رکھتے ہیں، اور اس کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ بھائی شب قدر کی دعا ہے، شب قدر کی دعا ہے۔ کسی بھی اسلاف اور اکابر اور بزرگان دین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اس طرح کا اعلان اور شب قدر کی کوئی مستقل دعا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس اعلان کے چکر میں ہم دعا کو بطور ثواب کے بدعت کر بیٹھے اور بجائے ثواب کے گناہ سر لگ جاوے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایسے اعلانات سے اور اس طرح سے کہ شب قدر کی دعا، شب قدر کی دعا، چلو بھائی شب قدر کی دعا، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ میں کوئی بھی چیز آپ حضرات کو اپنے جیب سے نہیں چھوڑتا کہ آپ میرے پیٹھ پیچھے تذکرہ کرو کہ مولانا نے ایسا کہہ دیا ویسا کہہ دیا۔ جو بھی بولتا ہوں وہ صرف اس نیت سے بولتا ہوں، محلے میں رہتا ہوں، کل قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا، میں کہہ دوں کہ میں نے اس کا تذکرہ کر دیا تھا۔ کتاب پڑھ کر آتا ہوں اور کتاب سے بتاتا ہوں، جاہل نہیں ہوں کہ اپنی جیب سے ٹھوکتا ہوں۔ یہ جو بھی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے نام تو نام پیش کیے کہ اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا۔ یہ جو باتیں میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، محبت کی بنیاد پر یہاں بیٹھ کر بات کرتا ہوں، اس لیے آپ بھی اس کو محبت سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ مجھے میری بھی آخرت بنے گی، آپ کی بھی آخرت بنے گی، ورنہ آپ کوئی اچھا کام کریں تو مجھے کیا تکلیف ہے؟ اچھی بات ہے، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، اللہ آپ کی دعا میں میرا بھی حصہ شامل فرمائے۔ تو 3 حصے میں کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، نفل پڑھنا ہے اور دعائیں مانگنی ہے۔ کریں گے عمل یہ مستقل، باقی جو ہے انشاءاللہ تراویح کے بعد جو ہے وہ بیانات ہوں گے، تو آپ اور بھی اس کے اوپر جو ہے سنیں گے اس رات کے فضائل کو، اور تعلیم میں جو ہے ہفتے عشرے سے آپ اسی کو سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی جو ہے عمل کی توفیق دے، آپ سبوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ گزشتہ کل جو ہے بات چل رہی تھی تو اس میں ایک رہ گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد اور مد کا پیالہ رکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی یہ کٹورے میں شہد میں بال، اس کے بارے میں علی آپ کا کیا خیال؟ یہ رہ گیا تھا چونکہ علی کے مکان پہ گئے تھے، میرے ذہن میں سے نکل گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ جیسے، ابو بکر جیسے، عثمان جیسے، عمر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیارے مہمان کٹورے کی طرح ہے. مہمان کٹورے کی طرح ہے، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ شہد کی طرح ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اپنے مکان کے اوپر کوئی مہمان آنے والے ہوتے ہیں تو عورتیں کتنے خوشی سے کھانا پکاتی ہے، ایک نہیں 10 20 آئٹم بنائے گی، اور ذرہ برابر جو ہے وہ دماغ کے اوپر بوجھ نہیں لے گی، خوشی خوشی پکائے گی. وہی آپ دوسرے دن بولو وہ کام نہیں کرے گی، لیکن مہمان کے لیے وہ کرے گی. اس لیے کہا مہمان کی مہمان نوازی یہ کٹوری کی طرح ہے. مہمان کٹوری کی طرح ہے، مہمان کی مہمان نوازی یہ شہد کی طرح ہے. لیکن مہمان اپنے دروازے سے خوش لوٹ کر جاوے یہ بال سے باریک مسئلہ ہے. بولے اب بوجھ کھائے، ان کے بوجھ کھائے، بھائی مہمان ہے وہ، آپ نے بلایا، آپ کے گھر وہ تشریف لائے ہیں، آپ نے دعوت دیا ہے تو وہ آئے ہیں، آپ اس کو کھلائیے اور خوش ہوئیے. جتنا اللہ نے اس کے پیٹ میں جگہ رکھی اتنا ہی وہ کھاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھاتا. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ کھا رہا ہے تو یہ آپ کی خوبی ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آنے والے تھے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر امام شافعی نے فرمایا کہ دیکھو میرا ایک شاگرد ہے اور بڑا اونچا مقام رکھتا ہے، اللہ والا ہے، وہ ولی کامل ہے، وہ آنے والا ہے، اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرو. بیٹیوں نے بہترین کھانا پکایا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے مکان کے اوپر، کھانا پیش کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پردے کے پیچھے سے بچیاں دیکھ رہی ہے، کھانا دے رہی ہے، اور یہ ڈھپ 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 ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ساٹھ سارا کھانا کھا گئے. امام احمد ابن حنبل پریشان ہے، بستر دے دیا سونے کے لیے، لوٹے میں پانی دیا تہجد کے لیے. تہجد کے بغیر ولی کوئی نہیں بن سکتا. یہ پہچان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ خاص ہے. فرمایا فتہجد بہ نافلۃ لک، آپ تہجد کی نماز پڑھیے، یہ آپ کے لیے زائد تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. اس تہجد کے بدلے آپ کو کیا ملے گا؟ نافلۃ لک، آپ جب یہ پڑھیں گے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کو اللہ تہجد کی بنیاد پر امت کی سفارش کا حق عطا فرمائے گا، مقام محمود دے گا. جو نبی تہجد پڑھ رہے ہیں ان کو مقام محمود اور سفارش کا حق مل رہا ہے. انشاءاللہ جو پڑھے گا رسول اس کے لیے سفارش کریں گے. یہ بہت اونچی نماز ہے. کم سے کم آج رات تو سب پڑھنا ہے، آج رات تو کم سے کم سب پڑھنا، پڑھیں گے نا؟ ہاں. فرمایا لوٹا دے دیا، پانی بھر کے رکھ دیا. پہلے مہمان آتے تھے یہ سب ہوتا تھا، اب مہمان آئے تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ چارجر ملے گا کون سا بھائی، سی پینے کے ٹی پینے. پہلی فرصت میں یہ نہیں پوچھتا کہ کیسا ہے، کیا چل رہا ہے، پہلے ہی بس موبائل چارج کا دماغ ہے اس کا. ہم اتنے بیزی دنیا کے اندر، آج چونکہ عبادت کی رات ہے، یہ لفظ بھی نہیں بولنے کا ہے کہ جاگوانی رات چھیاجم کے موٹی رات جاگوانی، بھائی جاگوانی نہیں، عبادت کی رات. کیا نام دینے کا؟ آج عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات نہیں. مطلب جاگیں گے، گھومیں گے، ادھر جائے گا ادھر جائے گا ادھر جائے گا، آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھا ہو گیا پورا. عبادت کہے گا تو اللہ اس کو عبادت کی توفیق دے گا. تو فرماتے ہیں تہجد کے لیے لوٹے میں پانی رکھ دیا. صبح ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا، فجر کے لیے جانا ہے. احمد بن حنبل چلے. بیٹیوں نے دیکھا کہ لوٹے میں پانی پڑا ہوا ہے، اس نے تو تہجد نہیں پڑھی، وضو ہی نہیں کیا. سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے.
ایسی اونگ کہ اگر آپ ایسے ہوئے اور ہمارے پیچھے کا حصہ زمین سے اونچا ہو گیا تو بھی وہ ٹوٹ جائے گا. کوئی انسان ایسے ٹیک لگا کر سویا تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اچھی جائے کہ رات بھر سویا. صرف نبی کی نیند سے جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ نبی ہمیشہ جو ہے وہ سوتے ہیں تو نبی کا دل جو ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے، اس لیے نبی کا خواب بھی وہی ہے. اگر نبی کا دل سو جائے تو پھر تو خواب کا مسئلہ ہو جائے گا. نبی کا دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے. چونکہ وضو کیوں سونے سے ٹوٹتا ہے؟ اس لیے ٹوٹتا ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ بھائی ری تو کہیں خارج نہیں ہو گئی، کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کے مفاصل ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جوڑ، تو اس میں ری کے خارج ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس وجہ سے نیند کو ناقض وضو کہا. اس کو ہوش نہیں رہتا ہے، لیکن نبی ہمیشہ باہوش رہتے ہیں. بہرحال بیٹی نے کہا جیسے فجر بعد آئے کہ ابا عجیب آپ بول رہے تھے اللہ والا ہے، میرا شاگرد ہے، یہ ہے، اور ہم نے تو عجیب دیکھا، یہ تو جو ہے کھانے کے لیے بیٹھے تو ایسا کھا رہے تھے جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اور پھر لوٹا میں پانی رکھا تہجد کے لیے تو وضو بھی نہیں کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ احمد بن حنبل کے پاس گئے، ان سے گفتگو کی. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹا سوال ہے، رات تم اس طرح کھانا کھا رہے تھے، میں یہ بتانا ہے بعض مرتبہ انسان کھا رہا ہے تو اس کی خامی مت دیکھو، یہ تمہاری خوبی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو احمد بن حنبل نے فرمایا حضرت جب میں کھانے کے لیے بیٹھا تو دسترخوان پہ میں نے دیکھا کہ اس کھانے کے اوپر نور اتر رہے تھے. اتنا حلال کھانا تھا کہ کھانے کے اوپر اللہ کی رحمتیں اتر رہی تھی، تو میں نے سوچا جلدی جلدی سے کھا لوں اللہ کے اس نعمت کو. آپ کے کھانے کا کمال تھا. اس لیے بعض مرتبہ ہمارے حلال کا کمال ہوتا ہے پر ہم اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں، شیطان الٹا ڈال دیتا ہے. کیوں نہیں سنا کہ انسان اپنی تقدیر کا کھاتا ہے؟ لے جاؤ جلگاؤں کی طرف، مہاراشٹر اورنگ آباد ادھر جاؤ، ادھر ایک لال کس کلر کا دسترخوان ملتا ہے، تو اس پر لکھا ہوتا ہے شکر ادا کر آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر. یہ مالیگاؤں سائڈ یہی دسترخوان چلتے ہیں، آپ دیکھنا جائے تو کبھی یہ لال کلر کا کپڑے کا ہوتا ہے، اس پر شعر لکھا ہوتا ہے شکر ادا کر آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک غیر ایمان والے بوڑھے کو جو ہے وہ صرف اس وجہ سے دسترخوان سے اٹھا دیا کہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فوراً یہ کہا ابراہیم ڈھونڈ کے لاؤ، آج تک میں نے اسے 70-75 سال بغیر بسم اللہ کے کھلایا، تم ایک ٹائم نہیں کھلا سکتے؟ اس لیے بعض مرتبہ آنے والے کی خامی مت دیکھو، اپنی خوبی تلاش کرو کہ آپ کے کھانے کا یہ اثر تھا اور اس رحمت اور نعمت اور وہ اوپر جو ہے نور دکھ رہا تھا، میں نے جلدی جلدی سے کھایا. کہا چلو چھوڑو یہ تو ہو گیا. آپ نے تہجد نہیں پڑھی بیٹا؟ کہا استاذ کیا بتاؤں، یہ حلال کھانے کا اثر یہ تھا کہ جب میں بستر پہ یوں لیٹا تو رات بھر میں مسئلے کے اندر سوچ میں پڑ گیا اور میں نے پوری رات میں 100 مسئلے حل کیے آپ کے کھانے کی حلال ہونے کی وجہ سے. رات بھر سویا ہی نہیں کہ مجھے وضو کی ضرورت پیش آتی. یہ ہے حلال کھانے کا اثر. اس لیے کہا مہمان کٹورے کی طرح ہے، مہمان نوازی شہد کی طرح ہے، اور مہمان اپنے دروازے سے کھوس چلا جائے یہ بال سے باریک ہے. اس لیے بھائی آنے والے مہمان جو اپنے گھر پہ ہو اس کی مجھے اور آپ کو اچھے سے کیا ہے قدر و عزت کرنا چاہیے. ایسے بھی جو ہے بتایا گیا اکرام مسلم یہ اسلام کا ایک حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.